ہم کہتے ہیں کوئی یار یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے، جب موت آنی ہے یہ۔ لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ وہ کاش میں نہ کھاتا۔ اب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس کو شوگر ہے۔ اب بھوک لگے نہ لگے ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کھانا پہلا ہضم ہونے کی طرف معدہ جو ہے وہ ادھر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہم اور کھا لیتے ہیں۔ جب شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ٹیبلٹ کھاتے کھاتے پھر کچھ عرصے بعد ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، پھر وہ نیند کی گولی کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آگے ان کے کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حتمی طور پہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں کہ شوگر کا مریض ہو چکا ہے انسان؟ بلاکیج تو پیچھے تک آ جاتی ہے، پھر وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کا انہیں پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر اتنا دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے اپنے آپ کو زندہ لاش بنا لیتا ہے، اور ان کی پریشانی اپنے اوپر اس قدر سوار کر لیتا ہے کہ کچھ بھی کھانے پینے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ وہ ایسی کون سی بیماری ہے جس وجہ سے بہت سے ہنستے مسکراتے چہرے جو ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ باقاعدہ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنے کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہیں ہوتا؟ شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو کہ آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرض کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے آج بھی وقت لیا ہے پروفیسر حافظ حکیم فرحان حنیف صاحب سے، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمیں وقت دیا اور ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب، شوگر کے بارے میں پہلے سنا جاتا تھا کہ جو بڑھاپے کی طرف لوگ جا رہے ہوتے تھے اور بہت چیدہ لوگ جو ہوتے تھے ان کو ہی شوگر ہوتی تھی، تو لوگ بہت ڈرتے تھے کہ یہ لا علاج مرض ہے، تو ہوتی نہیں تھی عموماً۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا فرد اس میں تقریباً مبتلا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس کو شوگر ہے۔ تو یہ جو شوگر کا مرض ہے، اس کے بارے میں آپ واضح کیجیے گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر، کہ کس کو لگ سکتا ہے کس کو نہیں لگ سکتا؟ جی شکریہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسباب کے حوالے سے، اور پہلے لوگوں میں شوگر بہت کم ہوتی تھی اور آج کل کیوں زیادہ ہوتی ہے، اس میں سب سے بنیادی وجہ کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ صحیح۔ اگر ہم آج سے پیچھے 30-40 سال پیچھے جاتے ہیں، شوگر کا جو مرض تھا بہت کم تھا، اور عام لفظ ایک مشہور تھا کہ شوگر جو ہے امیروں کو ہوتی ہے، یہ غریبوں کا مرض نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ اب ہمارا لائف سٹائل کیا ہے کہ ایک تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو صبح کی نماز ہی لیٹ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے سسٹم تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے آنا، سب نے گھر میں قرآن مجید پڑھنا، ایک ترتیب تھی ہماری زندگی میں۔ صبح کا کھانا ٹائم سے کھانا، دوپہر کا کھانا ٹائم سے کھانا، شام کا کھانا مغرب کے بعد ہر گھر میں کھایا جاتا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز اکثر اوقات لوگ بستر سے اٹھ کر جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، اور اس میں پیدل چلنے والا کام بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ گاڑیوں کی بھرمار نہیں تھی، موٹر سائیکلوں کی بھرمار نہیں تھی، 2-2 4-4 کلومیٹر تک پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایسے بچے بھی جب اسکول پڑھنے جاتے تھے تو کافی سفر کرنا پڑتا تھا۔ عورتیں بھی گھر کے کام، گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، عورتوں کے کام زیادہ ہوتے تھے، عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرواتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر محنت اور مشقت زیادہ تھی، ہم جتنا کہ کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کام کر لیتے تھے۔ آج اس کا الٹ ہے کہ ہم جو کھانا کھا لیتے ہیں اس کو ہم ہضم نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نے صبح کا ناشتہ کر لیا نان چنے کا، شہروں میں یہی ہوتا ہے، نان چنے یا کوئی پراٹھا کھا لیا، انڈا کھا لیا،
اب ہم جب تک اتنی ورکنگ نہیں کریں گے تو وہ ہضم کیسے ہوگا؟ ہوتا بھی ہیوی ہے. اب ہمارے اندر ایک اور چیز ہے، ہم صبح دوپہر شام یہ 3 ٹائم کھانا نہیں، ہم نے وہ کھانا جو ہے نا 3 ٹائم کھا لینا ہے، بھوک لگی یا نہیں لگی. پہلے سسٹم تھا کہ جب تک بھوک نہیں لگتی تھی کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. اب بھوک لگے نہ لگے ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کھانا پہلا ہضم ہونے کی طرف معدہ جو ہے وہ ادھر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہم اور کھا لیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو میں کوئی کام کہوں، آپ ابھی کام کر رہے ہوں تو میں دوسرا کام کہہ دوں، پھر ابھی آپ نے وہ بھی کام پورا نہیں کیا آپ نے، میں تیسرا کام بھی کہہ دوں، تو آپ سے وہ تینوں کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پائیں گے. ایسے ہی ہمارا سٹمک ہے، جب ہم ایک کھانا کھایا اس کو اچھی طرح ہضم نہیں ہونے دیں گے اور اوپر سے کھاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، تو اس سے جو ہے وہ کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا، نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو شوگر کا پیشنٹ ہے نا، لیور فیٹی کا ہے. اچھا، اس میں لیور جو ہے نا، لیور وہ فیٹی ہو جاتا ہے. زیادہ تر جو شوگر آج کل دیکھنے میں آئی ہے، جب جگر کے اوپر چربی زیادہ چڑھ جاتی ہے، اب لبلبہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کو دباؤ آ جاتا ہے. اب لبلبہ جو ہے اپنی ورکنگ کم کر دیتا ہے اور بعض اوقات تو بالکل ختم، انسولین بنانی چھوڑ دیتا ہے. صحیح. اب جب انسولین بنانی چھوڑ دی اس نے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اس کو درست کریں، ہم ڈائریکٹ سے انسولین لگانے شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے کسی بھی آرگن کو کرنے کا، وہ اس طریقے سے جو اللہ کا تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے نا، اسی سسٹم سے صحیح چلے گا. صحیح. اگر ہم اپنے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا. ایک تو پہلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو عام پیشنٹ ہے، اگر یہ ورکنگ اپنی بڑھا دے، مشقت والے کام شروع کر دے، یعنی کہ مشقت میں کیا ہے، اگر آپ کا کام ایسا بیٹھنے والا ہے تو آپ صبح کے ٹائم ورزش شروع کر دیں. صحیح. واک شروع کر دیں. اگر ایسا کام نہیں ہے تو اگر آپ کی دکان ہے یا کوئی اور کام ہے تو اس میں کوشش کریں زیادہ تر چلنے پھرنے والا کام، ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم بازار سے کوئی چیز لینے جانی ہے تو بائک کی بجائے کوشش کریں پیدل چلیں. تو اس سے بھی آپ کا جو لبلبہ ہے وہ اس کی ورکنگ اچھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے جگر سے چربی اترنا شروع ہو جائے گی. جب جگر کے اوپر چربی آتی ہے تو خون بھی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، اس سے معاملات اور آگے بگڑ جاتے ہیں. لیکن خیر، ہمارا ٹاپک آج شوگر کے اوپر ہے، اور جو جینین شوگر ہے بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، جس میں لبلبہ بالکل ورکنگ روک دیتا ہے. وہ جو جینین شوگر وہ ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کے والد صاحب کو یا آپ کے دادا کو شوگر تھی تو پھر آپ کے والد صاحب کو ہو گئی، والد صاحب سے آگے بچے میں کنورٹ ہو گئی، تو ایسے خاندان میں چلتی آ رہی. یہ موروثی مرض بھی ہوتی ہے. وہ کیسے آ جاتی ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ جو دادا پسند کرتا تھا کھانے میں، وہی آگے اس کا بیٹا پسند کرتا تھا، وہی آگے اس کی نسل میں وہی کھانے وہی لائف سٹائل چل رہا ہوتا ہے. آپ اس لائف سٹائل کو چینج کر دیں. جب آپ اس لائف سٹائل کو چینج کریں گے، وہ مرض انشاءاللہ اگلے جو آپ کا ہوگا، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، اس کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوگا. یعنی بچوں کے اندر جو منتقل ہونے کی وجہ وہ یہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے. اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، اگر مائیں زیادہ اینٹی بائیوٹک کھائیں گی، ٹیبلٹ کھائیں گی، یا کوئی ایسی طاقتور چیزیں کھائیں گی، یا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کریں گی، ینگس فوڈ کا زیادہ استعمال کریں گی، یا ٹینشن بہت زیادہ لیں گی، تو اس سے بھی یہ مرض لگ سکتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا جب عورت حاملہ ہو جائے تو وہ خوش و خرم رہے، تاکہ جو بچہ پیدا ہو اس کی جو ہے نا نشو نما اچھی ہو، وہ اس کا دماغ طاقتور ہو. اگر وہ پورے حمل کے دوران ٹینشن میں رہے گی، خوراک کی کمی اور اس کے علاوہ لڑائیاں جھگڑے، تو اس میں جو مسائل پیدا ہوں گے وہ سارے اس کے دماغ پر اثر ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید، نماز، کیونکہ ان کی والدہ جب بیٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، ہر بات پہ دعا پڑھتی تھی، اس کے اثرات. تو کئی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے فلمیں جنہوں نے جو کچھ دیکھنا ہے وہ اثرات بچے کے اوپر منتقل ہو جانے ہیں. تو یہ بیسیکلی سب سے بڑا سبب جو ہمیں اس میں سمجھ آیا ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے اسے چینج کریں. اور خوراک میں ہم کیا کریں، کوشش کریں نیچرل اور سادہ غذا کھائیں، ٹھنڈا پانی، فاسٹ فوڈ، زیادہ میٹھے کا استعمال وہ کم کریں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ چیزیں کم کریں. انشاءاللہ یہ جو سبب پیدا ہی نہیں ہوں گے تو آگے معاملات نہیں بڑھیں. صحیح. حکیم صاحب، جو شوگر کی علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ بعض لوگ جب ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بھی ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہمیں شوگر نہ ہو گئی ہو. اسی طرح پھر خاص طور پہ آج کل ویسے بھی سردی آ رہی، تو سردیوں کے اندر پیشاب جو ہے، یورین، ان کو زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم شوگر کے مریض ہو چکے ہیں.
تو حتمی طور پہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں کہ شوگر کا مریض ہو چکا ہے انسان؟ جی، اس میں جو اس کی علامات ہیں نا، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو یورن، پیشاب جو ہے یہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پاؤں کی جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ سوئیں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹانگوں کے اندر پین رہنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان بعض اوقات نا عام روٹین میں صحیح چل رہا ہے تو یکدم اسے کمزوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات بندہ بھی ہوش ہوتا ہے، ہاسپٹل بھی چلا جاتا ہے عام، تو جب تک وہ چیک نہیں کرتے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کوئی بھی دوائی دے رہے ہیں اثر نہیں کر رہی، تو وہاں پہ بعض اوقات شوگر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ شوگر چیک کریں گے اس کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہوتی ہے، تو بعض اوقات اس کا اٹیک جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں شوگر کا پیشنٹ یہ تو ہے جو سامنے آپ کے آ جاتی ہیں، جس سے آپ ظاہری علامات سے پہچان میں آ جاتی ہیں، لیکن جب اس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ جو نقصان کرتا ہے کڈنی کا۔ آپ جب بھی دیکھیں گے نا کوئی کڈنی فیلئر کا مریض تو اس میں زیادہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا کریٹینائن اور یوریا اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پہلے شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، جب شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ ٹیبلٹ کھاتے کھاتے پھر کچھ عرصے بعد ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، پھر وہ نیند کی گولی کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آگے ان کے کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ پہلے سٹیپ میں آپ کو شوگر ہوئی ہے تو اسی وقت آپ کو کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، پہلی کنڈیشن پہ ہی آپ اپنا علاج کروانا شروع کریں اور دوائیوں سے بچیں۔ ذاتی طور پہ میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ شوگر والا پیشنٹ جو ہے اسے دوائیوں کے اوپر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آج ایک ٹیبلٹ لے رہا ہے تو کل کو وہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کی وجہ سے وہ دوسری کھائے گا۔ نہیں تو آپ چیک کر لیں معاشرے میں ہمارے کہ جتنے بھی شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں تقریباً 70 سے 80% بلڈ پریشر ہائی کے مریض بن جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، اور اس میں سے تقریباً 50% ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو بعد میں نیند نہیں آتی۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ ایک دوائی کھانے سے دوسرا نقصان، دوسرے سے تیسرا نقصان، اینڈ پھر کڈنی فیلئر کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے۔ اچھا، جتنی آپ نے معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں باتیں کر دی ہیں نا، ان کے اندر دیکھا جائے تو اب بہت زیادہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں تو بعض لوگ جب شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو وہ ان کا وزن جو گھٹتا ہے اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں ہم چونکہ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں، ہمارے سارے معاملات متاثر ہوں گے، کھانا پینا، اسی طرح بلڈ پریشر اپنا کبھی لو کر لیتے ہیں کبھی ہائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ڈر اور خوف ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں شوگر جو ہے نا اس کا ڈر ہی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کمزور کرنے کی۔ سب سے پہلے سمجھیں شوگر دو قسم کی ہوتی ہے زیادہ، اس میں اعصابی ہوتی ہے اور دوسری گرمی کی وجہ سے خودی نبض جو ہے شوگر ہوتی ہے، سفراوی۔ اب اس میں سب سے پہلے تو یہ تعین کریں کہ یہ شوگر اعصابی ہے، رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہے یا گرمی کی وجہ سے ہے۔ جو گرمی کی وجہ سے شوگر ہے وہ زیادہ اس میں ویٹ لوز ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کا، لیکن جو اعصابی ہے اس میں ویٹ لوز نہیں ہوتا، ویسے کمزوری آ جاتی ہے لیکن ویٹ لوز اتنا نہیں ہوتا۔ اب دونوں کا علاج ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت کم پیشنٹ آپ کو خشکی والا بھی ملے گا، لیکن ہم جب تک اس کو چیک اپ نہیں کریں گے، جب تک ایک معالج اس کو دیکھے گا نہیں کہ اس کو شوگر ہے کون سی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سارے نسخوں کی بھرمار ہے، ایسی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے شوگر یا کسی بھی مرض کا علاج کروانا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پہلے آپ اسی کو کال کریں، اس سے ساری چیز کو سمجھیں، اپنا مسئلہ بتائیں، نہیں تو کوئی بھی آپ کے قریب اگر اچھا معالج ہے تو اس کو آپ چیک اپ کروائیں۔ چیک اپ کروانے کے ساتھ بعد اس کے ساتھ مشورہ کریں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کیا مجھے استعمال کرنی چاہیے، میرے مزاج کے اوپر فٹ آتی ہے۔ اب ایک بندہ اسے شوگر ہو گیا لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ شوگر گرمی کی وجہ سے ہوئی ہے یا سردی کی وجہ سے ہوئی ہے، رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ تو جو نسخہ بتایا اس کے اوپر عمل کر لے گا، تو اس کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی جو ہے نا اس میں یہ دیکھنا چاہیے فرق کہ شوگر ہے کس وجہ سے۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت بڑا نقصان ہے جو ہم بات کر رہے تھے نا، کڈنی، جب گردے کمزور ہوتے ہیں تو اگر مرد ہے تو اس کی مردانہ قوت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ جب اس کی مردانہ قوت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک تو پہلے اس نے ٹینشن لی ہوئی ہے شوگر کی،
اب شوگر کے ساتھ جب اس کے اندر ویکنس یہ بڑھتی ہے نا، ایسی تو جو حقوق زوجیت ہے اس میں جب وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھیلا سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں ایک اور ٹینشن چل پڑتی ہے. اب یہ پریشانی سب سے زیادہ مرد کو تباہ کرتی ہے. اب اس کے لیے وہ جاتا ہے، اکثر جگہوں پہ پڑھتا ہے، حکیموں سے سنتا ہے، ڈاکٹروں سے سنتا ہے، وہ میڈیسن شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ جب وہ میڈیسن شروع کرتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ کڈنی کو نقصان ہوتا ہے، گردوں کو نقصان ہوتا ہے، پھر وہ اس سے بھی زیادہ آگے چلا جاتا ہے اس بیماری میں. یہاں پہ اگر عورت ہے تو عورت کو بھی اسی طرح، اس کے اندر میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، تو وہ بھی اسی طرح ویک ہو جاتی ہے. تو اس کا اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، نہ اس کا اس طرف دل جاتا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں سب سے پہلے اس کی تشخیص ضروری ہے. تشخیص کے بعد جو آپ نے ڈر والی بات کی، بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں اچھے بھلے ہوتے ہیں، بالکل ہر چیز کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اچانک انہیں پتہ چل جائے انہیں شوگر ہو گئی ہے، تو وہ جو ٹینشن لیتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے ان کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں وہی لوگ ابھی تک زیادہ نقصان میں جاتے ہیں جو اس کو سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صبح واک کرتے ہیں اور اسے ذہنی طور پہ دماغ کے اوپر اس کو ہیوی نہیں لیتے، سوار نہیں کرتے، الحمدللہ وہ فٹنس کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے، تھوڑی سی آپ کو میں انشاءاللہ علاج بتاؤں گا، احتیاطی تدابیر بتاؤں گا، تو اس میں یہ مشکل نہیں ہے. صرف اس کو اپنے دماغی طور پہ نا اپنے اوپر سوار نہ کریں. اب جو انسان مثال کے طور پہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میری شوگر کتنی ہے، ہم تو ٹیسٹ نہیں کرواتا ہر بندہ، جب اب کس کی کم ہے کس کی لو ہے یہ تو نہیں پتہ چلتا، ہر عام بندے کو پتہ بھی نہیں چل سکتا. ایوریج جو اس کی پیمائش جو کی جاتی ہے یا اس کو ماپا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، جو چیک کرنے کا طریقہ ہے اس کے ذریعے، تو نارمل انسان کی جو شوگر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا، شوگر کا جو لیول ہے نا وہ 80 سے پلس ہونی چاہیے. اگر آپ نہار صبح کے ٹائم میں شوگر چیک کرتے ہیں تو نہار 80 سے لے کر 120 تک شوگر آ جائے، 130 تک بھی آ جائے تو پریشانی ہونا چاہیے، 150 تک بھی آ جائے تو پریشانی ہونا چاہیے. لیکن اگر 150 سے ابو آئے، 200 سے پلس چلی جائے فاسٹنگ میں، تو پھر اس کا مطلب آپ شوگر پیشنٹ ہو چکے ہیں. اگر کھانا کھایا ہوا ہے تو پھر اگر آپ کی کھانا کھانے کے بعد 200 بھی آ جائے تو شوگر نہیں ہے. صحیح کھانا کھانے کے بعد 150 60 70 آ جاتی ہے. شوگر چیک کروانے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ صبح فاسٹنگ میں چیک کروائی جائے تاکہ پتہ چلے کتنی ہے. تو اکثر لوگوں کی 80 سے کم بھی نہیں آنی چاہیے. جب یہ کم ہوتی ہے اس کا بھی نقصان ہے، جب کم ہوگی تو چکر آ کے بندہ گر جائے گا، کمزوری، نکاہت حد سے زیادہ ہو جائے گی. اس کا ایک لیول ہے، اس لیول پہ رہنی چاہیے. اکثر اوقات لوگ نسخہ جب بتاتے ہیں آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی. اللہ نے انسان کے اندر شوگر پیدا کی ہے، بندہ ہی ختم ہو گیا پھر. جی سر، اس میں ایک لیول ہے. یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے، کئی لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. شوگر نہیں ختم کرنی، اس کو اس کے لیول پہ لے کے آنا ہے، بس وہ آپ کی صحت ہے. تو اس کے اوپر آپ عمل کریں گے. اور دوسرا احتیاطی تدابیر کے اوپر آپ کچھ 6 مہینے بعد یا سال بعد اپنے ٹیسٹ ضرور کروایا کریں. صحیح. جو مشہور ٹیسٹ ہے نا اس میں لیور فنکشن ٹیسٹ کا ٹیسٹ کروا لیں، LFT، CBC کروا لیں، پھر اس کا شوگر ٹیسٹ کروا لیں. یہ ہر بندہ کروائے یا جو مریض ہے ہر بندے کو نا کروا لینا چاہیے، سال بعد ٹیسٹ کروانا چاہیے. اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہ تقریباً ہر سال لازمی کرتے ہیں. تو ہر سال کروانے سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کا آپ علاج کروا لیتے ہیں اور پھر کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہی اصل علاج ہے. بالکل، یہ زبردست بات ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیں، بس انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ کر دے. اچھا حکیم صاحب، جو اس کا علاج ہے وہ آپ بتا دیجئے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ کون سے علاج کی طرف جائیں. پہلی بات تو یہ، کیونکہ علاج بھی جو اطباء حضرات ہیں آپ وہ اور بتاتے ہیں اور جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اور علاج بتاتا ہے. تو کچھ مزید ٹوٹکے اور بھی سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور یوٹیوب پر تو پھر بڑا پڑا ہے ان چیزوں سے جو بیان کرتے ہیں. تو یہ جو علاج اس کا ہے وہ کون سا ہے بنیادی طور پہ جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور جلدی افاقہ ہوتا ہے اس میں؟ علاج جیسا آپ نے بتایا کہ بہت سارے نسخے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے یا ڈاکٹر حضرات سوشل میڈیا پہ یا حکماء مریض خود ہی بتائے رکھتے ہیں کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے افاقہ ہو. ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بعض مریض کہتے ہیں میں نے یہ کھائی ہے، میں نے یہ پنیر ٹوٹی پی ہے، آپ بھی پئیں ٹھیک ہو جائیں گے. ایسی ہے. یا میں نے چرائتا پیا، آپ بھی پئیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی سمجھائی ہے، سوشل میڈیا ہو یا عام بندہ، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی ڈاکٹر اور حکیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ مفتی ہے. ہاں جی، یا ہر بندہ مفتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کو مرض لگا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس ابھی پہنچا نہیں ہے،
وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر کیا، اس نے کہا نا یہ کھانا شروع کر دو. ایسا مت کریں. ایسا ہی ہے جیسے بعض اوقات کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو آپ کسی عام آدمی سے بات کرتے ہو، کہتا نہیں یہ اس طرح کر لا. وہ کسی یہ نہیں کہتا، رہنمائی نہیں کرتا کہ آپ فلاں مفتی صاحب ہیں ان سے جا کے پوچھیں، وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے. مسئلے کی نوعیت سمجھ کے پھر آپ کو بتائیں گے. ہمارے معاملے میں سب سے زیادہ اب دیکھیں ایک عام بندہ ہے، اس کا کام ہے، اس کا سٹور ہے یا اس کا موچی ہے یا کوئی اور ہے، دہی والا ہے، کوئی بھی ہے، اس نے حکمت پڑھی نہیں ہے، اس نے کوئی ٹوٹکا استعمال کیا ہے، پتہ نہیں اس کا مزاج کیا تھا، وہ آپ کو بھی بتا دیتا، آپ بھی شروع کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ مریض آج کل بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ بھرمار ہے نا، اس میں لوگ اپنی نبض نہیں چیک کرواتے، کسی اچھے معالج کے پاس جا کے مشورہ نہیں کرتے کہ یہ میں نے سنا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جو علاج جب کرنا ہے نا، ایک بات تو سب سے پہلے اس کے دماغ سے نکالیں کہ آپ کو شوگر کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دماغ سے نکالیں، مینٹلی طور پہ وہ تیار ہو. آپ پہلے اس کو مینٹلی طور پہ سمجھائیں کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سجدہ لمبا کریں. انسان جب سجدہ لمبا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اذکار پڑھے گا، اللہ کی مدد آئے گی. بے شک. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو شفا دینے والی کون سی کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد ساتھ وہ یہ کرے کہ صبح کے ٹائم آدھا گھنٹہ واک صبح اور آدھا گھنٹہ شام عام چل لے، لازمی نہیں بھاگنا. اگر وہ آدھا گھنٹہ واک کر کے 10-15 منٹ ایکسرسائز بھی کر لے تو اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانے کے لیے پہلے بات کر لیتے ہیں پھلوں کے حوالے سے. جتنے بھی پھل ہیں جن کے اندر کھٹاس موجود ہے وہ پھل بے دریغ کھائے. لوگاٹ ہے، سٹرابری آ جاتی ہے، اس کے بعد آڑو آ جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھائے. صحیح. ٹھیک ہے. آڑو کا جوس استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ایپل آتا ہے، ایک ایپل آتا ہے جس میں کھٹاس موجود، وہ بھی کھا سکتا ہے. جس بھی پھل، لیچی میٹھی ہوتی ہے، جس پھل میں کھٹاس ہو، مینگو بھی کھا سکتا ہے، لیکن جو مینگو دیسی آتے ہیں اس میں کھٹاس ہوتی ہے. صحیح. مینگو کھا کے اس کے بعد وہ چائے پی لے پھیکی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے. جس میں کھٹاس ہے وہ پھل کھا سکتا ہے. میٹھا اس کا بالکل بند کر دیں، چینی استعمال نہیں کرنی. ہاں بعض اوقات مٹھائیاں مل جاتی ہیں بیکری سے جس میں سکرین ڈلی ہوتی ہے، صحیح، وہ کھا سکتا ہے مٹھائی. لیکن جو میٹھا ہے، چینی تو میں عام لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ چینی بند کر دیں. چینی کیمیکل ہے، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. ویسے بھی مہنگی ہو گئی ہے تو لیکن ایسے مریض کو تو بالکل نہیں کھانی چاہیے. اس کے بعد ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ وہ سارے کھا سکتے ہیں. شوگر کا پیشنٹ ڈرائی فروٹ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آ جاتی ہیں اس کے اوپر نسخہ کون سا استعمال کریں. نسخے میں 2-3 نسخے ہیں. پہلے آپ نوعیت دیکھیں شوگر ہے کون سی. صحیح. ٹھیک ہے. ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا کمال کا ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے. اگر وہ استعمال کر لیا جائے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو افاقہ ہوا ہے. اس میں ایک تو کلونجی ہے، میتھی دانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں اللہ نے اس میں بڑی زبردست جو ہے نا طاقت رکھی ہے. یہ دونوں لے کے نا تو اس کا پاؤڈر بنا لیں. تو آدھی چمچ چھوٹی والی، اگر اس کو آپ 1 گلاس پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں تب بھی اچھا ہے. یا اس کو آپ آدھی چمچ صبح اور آدھی شام، چھوٹی والی. اور یہ جو چمچ ہم لیتے ہیں نا، اکثر ایسے چمچ ہوتا ہے، ایسے بھرنا ہے، فل نہیں بھرنا. صحیح لیول پہ اس کی وہ جو چوٹی لگائی جاتی ہے وہ نہیں. اور اس میں بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ صرف میتھی دانہ وہ لے لیں، اکیلا میتھی دانہ وہ لے کے تو وہ اس کا 1 چمچ چھوٹا والا، بلکہ اس کا بھی آدھا کر لیں، وہ بھی صبح شام استعمال کیا جائے تو بڑا کمال کا ہے. اگر اعصابی شوگر ہے تو اس میں آپ دار چینی صرف پیس کے رکھ لیں، تقریباً 1 کیپسول یا اس سے بھی کم آپ پانی کے ساتھ لے لیں صبح شام. بہترین اور کمال کا رزلٹ ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ہوتے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، اسی لیے تشخیص ضروری ہے کہ اگر لیور فیٹی ہے، یہ جو نسخے آگے اکثر لوگ بتاتے ہیں جی وہ پنیر ڈوڈی اور گڑ مار بوٹی اور اندر جو تلخ بادام کی گری، بھنے چنے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، بہت اچھا رزلٹ ہے. لیکن جن کا لیور فیٹی ہے ان کے لیے، جو لیور فیٹی، عام جو شوگر ہے نا وہ اتنا نقصان نہیں کرتی. جو جینین شوگر آپ کو ہو گئی ہے نا، لب نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ ہوتی کب ہے؟ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، یکدم بیٹا فوت ہو گیا یا کاروبار میں یکدم لاس ہو گیا،
کوئی ایسی ٹینشن آئی کہ یکدم ایسا شوق لگا کہ لبلبے نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اس وقت وہ سب سے زیادہ خطرناک شوگر ہے، کیونکہ وہ آپ کی چیز واپس آ نہیں سکتی، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو پاتا، تو اس لیے اس کا زیادہ خیال کرنا، اسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں اسلام نے ہمیں جو ہمارے عقائد مضبوط کرنے کے اوپر زور دیا ہے وہ کتنا اس کا رول ہے، یعنی بیماریوں کا اگر جنم ہے تو وہ بھی ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب ہمارے عقائد ہی مضبوط نہیں ہیں، ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم کس طرح حال و بحال ہو جاتے ہیں، تو بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی صبر و تحمل و استقامت۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے مدد طلب کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب بیماری آئے تو صبر کریں، ان مع العسر یسرا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تنگی کے بعد آسانی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے تو اس میں بھی یہ سمجھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بیماری بھی دے سکتا تھا، اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ یہ کیا کر آزمائش سکتے ہیں بالکل، اس میں۔ اور آزمائش کیا ہے، اس سے گناہ بھی انسان کے جھڑتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بڑا آسان سا نسخہ ایک اور ہے جس میں آپ کے جو ہے نا باڈی کے اندر طاقت بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے کرنا ہے آملہ، بیڑا اور ہرڑ، تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، اور تینوں چیزیں برابر وزن لے کے اس کا آپ نے تھوڑا سا، یا تو اس کو جس کو ہم کہتے ہیں دادڑ سا کر لیں، تھوڑا سا کوٹ لیں، اس کو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ بھگو دیا کریں، صبح اٹھ کے یہ پانی پی لیا کریں۔ کمال کا نسخہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ویسے کھانا چاہتے ہیں، آپ اس کا چمچ کا 1/4 حصہ پانی کے ساتھ ویسے ہی صبح شام کھا لیں۔ یہ جو میں نے تینوں نسخے بتائے ہیں بڑے کمال کے ہیں، اور شوگر پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک تو پانی زیادہ پیے، فاسٹ فوڈ سے بچے، چاول سے پرہیز کرے، میٹھے سے پرہیز کرے، چینی سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے پرہیز کر لے تو آدھا تو ٹھیک ویسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اللہ سے دعا کرے، اور یہ جو میں نے نسخہ جات بتائے ہیں اس میں میں نے پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے اپنے معالج سے، اگر میں نسخے بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ پہلے مجھ سے رابطہ کر لیں، اپنی ڈیٹیل بتائیں آپ کو شوگر ہے کون سی، اعصابی ہے یا غدی ہے، گرمی کی وجہ سے ہے، مزاج کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ اس کے اوپر پہلے بھی ہماری ویڈیو آ چکی ہے، مزاج کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس میں آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ جب علاج آسان ہو جائے گا مشکل ہی نہیں، اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں تو شوگر والے پیشنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ اس میں ڈر خوف ختم کریں، بے شک، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب بیماری بڑھتی ہے تو بہت سارے گھرانے جو ہے نا تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جب آتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، شوگر ہو گئی ہے مجھے بس۔ آپ شوگر کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام ہو، جب آپ کے دماغ کے اوپر وہ ہیوی ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی بات آ جائے آپ کے دماغ میں تو آپ انسان اسی کے بارے میں سوچ ہی جائے گا، نہ وہ اپنے گھر کے کام صحیح کر پائے گا، نہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ پائے گا، نہ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہر ٹائم اس کا دماغ اسی طرف چل رہا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کر کے ہم نا اللہ سے معافی مانگیں اپنے معاملات میں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دل آپ کا منور ہوگا۔ جب آپ کو سکون دنیا میں کوئی چیز نہیں دے سکتی، صرف دے سکتی ہے تو وہ نماز اور قرآن دے سکتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر سکون آئے گا تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے، کتنے ہی لوگ میرے پاس آئے ہیں جن کو انسولین لگتی تھی، بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے تھے، الحمدللہ دوائیاں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں اپنی دوائیاں کھلا رہا ہوں، اپنی دوائی بھی اگر میں کو دیتا ہوں مہینہ 2 مہینے، اس کے بعد دوائی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ نے دوائی نہیں کھانی، اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، آپ فٹ ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، ایک سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ جو آپ نے علاج بتایا ہے یا نسخہ جات بتائے ہیں، ان کا تعلق جن کی شوگر لو ہوتی ہے ان کے ساتھ ہے یا جن کی ہائی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ جو میں نے دار چینی والا بتایا نا، دار چینی صرف وہی استعمال کرے گا جس کی شوگر لو ہوتی ہے، وہ دار چینی پاؤڈر بنا کر رکھ لے، وہ دار چینی استعمال کریں۔ صحیح۔ اور جن کی شوگر ہائی ہوتی ہے ان کے لیے میں نے میتھی دانہ اور کلونجی بتائی ہے، اس کا پاؤڈر کر لیں، یا پھر میں نے وہ تریفلا بتایا ہے، آملہ، بیڑا اور ہرڑ۔ اگر ان سب کو اکٹھا کر کے تو اکٹھے پسائی کر کے پاؤڈر بنا کے تو ان کو آپ بھگو دیں رات کو، اور ان کا پانی پی لیں تو رزلٹ ڈبل آ جائے گا، اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ نسخہ عام جن کی شوگر زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور جو کھانے پینے کے حوالے سے آپ نے چند باتیں بتائی ہیں، اس کا مزید پرہیز بتا دیجئے کہ
پھلوں کے اندر کون سے سبزیاں جو ہے خاص طور پہ گوشت کے حوالے سے یا سبزیوں کے حوالے سے کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، سبزیوں میں اگر تو اس کو گرمی والی شوگر ہے تو اس کو چاہیے کہ گرم چیزوں کا استعمال نہ کریں. صحیح. سمپل سا کلیہ ہے. گرم چیزیں اب سبزیوں میں کون سی گرم ہوتی سبزیوں ہیں؟ میں کریلا گرم ہے، میتھی گرم ہے، اور اس کے بعد پالک. گوشت سارے گرم ہیں، پالک گرم ہے. صحیح. کیونکہ بینگن. ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کی رنگت بھی پلاہٹ میں آ جاتی ہے اور اس کا وزن بڑی جلدی کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو شوگر ہے وہ گرمی کی وجہ سے، پیشاب بھی اس کو پیلا آئے گا، ٹھیک ہے، جسم میں بخار رہے گا. تو ایسے لوگوں کو گرم چیزیں فوری طور پہ بند کر دیں. تو اگر اعصابی ہے اس میں سردی زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو اس میں انہیں چاہیے گوشت بھی کھائیں، خاص کر کے بکری کا خشک گوشت میوہ کھا لیں، جات استعمال کریں. خشک میوہ جات کھائیں، فش کھائیں، کالے چنے شوربے والے بنا کے کھائیں، سوگی بادام استعمال کریں. انہیں چاہیے وہ استعمال کریں یہ ساری غذائیں. تو اس میں یہ فرق ضروری ہے. اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا. پھلوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جو کھٹے پھل ہیں جن کے اندر مطلب کھٹاس ہے وہ استعمال، تو باقی استعمال نہیں کر سکتے؟ باقی پھلوں میں بچیں ہو، باقی جو میٹھے پھل ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں. مثلاً اس میں آپ اگر ایپل ہی ہے، میٹھا ہے، بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہ لیچی ہے، یہ پھل میٹھے ہیں تو یہ استعمال نہ کریں. کھجور ہے اس کا استعمال بہت کم کریں. اگر اجوا ہے تو گرما استعمال کر وغیرہ سکتے یہ ہیں، نہیں گرما استعمال؟ بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کہ جتنے میٹھے پھل ہیں اگر انگور میں کھٹاس ہے تو استعمال کریں، اگر میٹھا ہے تو استعمال نہ کریں. مالٹا؟ مالٹا کھائیں، جتنا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں کھائیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو موسمی پھل ہیں زیادہ ہوتے ہیں، مطلب کیلا ہو گیا، سیب ہو گیا، مالٹا ہو گیا، یہ چیزیں. یہ جو کیلا ہے نا، کیلا قابض بھی ہے. تو اس میں جو شوگر والا پیشنٹ ہے نا اس کو تو بالکل بھی قبض ہونی نہیں چاہیے. اگر قبض ہو تو رات کو پودینے کا جو شاندہ یا پودینے کا قہوہ بنا کے پی لیں. اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو کیسٹر آئل 1 کپ گرم پانی میں وہ ملا کے پی لیں، یا زیتون آئل 1 کپ گرم پانی میں وہ ملا کے ساتھ چھلکا ڈال کے تو وہ استعمال کر لیا جائے. یعنی کہ 1 چمچ چھلکے کا ڈال لیں، 1 چمچ زیتون آئل کا، تو اس میں تھوڑا سا اگر بلنگو ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. 1 کپ گرم پانی میں مکس کر کے تو وہ پی لیا جائے تو وہ بھی اچھا ہے، اس سے قبض نہیں ہوگی. کیونکہ شوگر والا پیشنٹ جو ہے جب قبض ہوگی تو لیور فیٹی اور ہوگا. اس کو کیونکہ جب اسٹمک کام نہیں کرے گا تو نہ ہی اس کے اوپر دوائی اثر کرے گی، نہ کوئی غذا اثر کرے گی، تو اس کی شوگر نہیں صحیح ہوگی. اس لیے اسٹمک کا ٹھیک ہونا اور قبض کا ٹھیک ہونا، پخانہ بالکل ٹھیک آنا چاہیے، قبض نہیں ہونی چاہیے، کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے، پھر شوگر کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. آخری جو سوال ہے اس پروگرام کا، اس سیشن کا، وہ آپ سے یہ ہے کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو اگر کسی قسم کا کوئی زخم ہو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر وہ کچھ بھی مطلب اس طرح کا استعمال نہیں کر سکتے، بعض دوائیاں بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، اگر شوگر ہوتی ہے تو پھر دوائیاں تبدیل کر دی جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو شوگر پیشنٹ ہے نا، جب اس کی شوگر بڑی ہوتی ہے نا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا زخم بعض اوقات جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں. یعنی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. ہاں جی، امیون سسٹم ان کا کمزور ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ میرے پاس جب ہجامہ کروانے آتے ہیں تو میں پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے. اب شوگر والا بندہ اگر تو فٹ ہے، اس کا خون کے جو ہیموگلوبن وہ پورا ہے، ایج بھی کم ہے، تو پھر ہم اس کا ہجامہ کرتے ہیں، لیکن اس کو کٹ بالکل مائنر لگاتے ہیں. صحیح. اور جس کو شوگر زیادہ ہو یا اس کی ایج زیادہ ہو تو پھر ہم اسے ہجامہ نہیں کرتے. اور ایسے معاملے میں اسے انجیکشن یا کٹ یا سرجری کوئی بھی کروانی ہو تو اس کی پہلے شوگر کو نارمل کریں گے، اس کا چیک کریں گے کہ کیا اس کا زخم پہلے کو بنا ہوا ہے یا خراب ہونے والا تو نہیں ہے. ہر چیز چیک کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ میٹھا نہ استعمال کریں اور یہ ڈائٹ پلان کے اوپر جو میں نے بتایا اس کے اوپر عمل کریں تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ. صحیح صحیح. اصل میں یہ جو آپ سے سوال کیا گیا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جو پہلے ہم نے بات کی کہ شوگر کے مریض ڈرتے ہیں بہت زیادہ اور ان کے اندر ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم شوگر کے مریض ہو گئے. یہ بھی دیکھا گیا ہے یا سنا گیا ہے عموماً کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ اگر کوئی ٹانگ میں زخم ہو جاتا ہے تو وہ زخم پھیلتا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ اچھا، اس میں یہ مرض ہوتا ہے گینگرین. گینگرین جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب خون کی سرکولیشن وہاں تک نہیں پہنچتی تو اکثر اوقات جو ہے شوگر پیشنٹ ہے جب اس کی شوگر زیادہ ہائی رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا، پرہیز نہیں کر رہا، تو پھر خون کی سرکولیشن بالکل سلو ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہاں تک پہنچتی نہیں ہے.
تو بعض اوقات اکثر کئی پیشنٹ آتے ہیں ان کا ایک انگوٹھا جو ہے یا ساتھ والی انگلی یا 2-3 انگلیاں بلیک ہو جاتی ہیں. ایسی اس کی نشانی ایسے کہ پہلے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جب بلیک ہونا شروع ہوئی نا آپ سمجھ جائیں یہاں پہ خون کی سرکولیشن نہیں ہو رہی, اس وجہ سے یہ بلیک ہو گئی ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ دھیان نہ دیا تو کچھ عرصے بعد وہ انگلیاں خود بخود ہی نا اتر جائیں گی, جھڑ جائیں گی. اللہ اکبر. اب جب وہ جھڑ گئی ہیں اس کے بعد اگلا حصہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے وہ پاؤں جو ہے جب ہوتا جاتا ہے تو بلاکیج تو پیچھے تک آ جاتی ہے. پھر وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کا انہیں پاؤں کاٹنا پڑے گا. تو بعض کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کٹوانا, یہ ہے وہ ہے. جب مرض اوپر تک آ گیا ہے تو اس میں علاج وہی ہے کہ فوری طور پہ اسے کاٹ دیا جائے, جہاں تک ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا اوپر تک کاٹ دیں تاکہ اس کا اثر اوپر نہ چلا جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ وہاں تک نہیں کٹواتے تو کچھ عرصے بعد وہ مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر پوری ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے. تو پھر کچھ عرصے بعد انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے. یہاں پہ جب سٹارٹنگ میں آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو گئی ہیں تو وہیں پہ بڑا آسان اور سمپل سا علاج ہے. ایک تو پرہیز, میں نے کہا میٹھا بند رکھیں. اکثر اوقات یہ انسان کی خود کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان جو بھی آتا کھا جا, کوئی نہیں. ہمارے نا ایک سسٹم ہے, ہم کہتے ہیں کوئی یار یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو, کچھ نہیں ہوتا, جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے. جب موت آنی ہے یہ. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ وہ کاش میں نہ کھاتا. تو پہلے آپ احتیاط کریں کہ یہ الفاظ بھی نہ ادا کریں اور احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں. کیونکہ تکلیف ہی ہوتی ہے. تو گینگرین کا مرض بڑا تکلیف دہ ہے. جب آپ کی انگلیاں آپ کو پتہ چلے ہلکی سی بھی بلیک ہونا شروع ہوئی ہیں, فوری طور پہ آپ نے مرچ لینی ہے, لال مرچ لیں. اسے لے کے نا 1 نمبر وہ لے کے اسے کوٹ لیں, کوٹ کے تیل کے اندر جلا لیں. جلانے کے بعد آپ انگلیوں کے اوپر اس کی مالش کریں. صحیح. اگر تو انگلیوں کے اوپر جلن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب خون کی سپلائی ابھی آ رہی ہے. تو وہ 2-4 دن 5 دن یا 10 دن عمل کرنے کے بعد وہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. پھر اسی پاؤں میں آپ جرابیں ڈبل ٹرپل پہنیں تاکہ انہیں حرارت پہنچے, وہاں تک خون کی سپلائی شروع ہو جائے. صحیح. اور وہاں پہ سپلائی شروع ہوتے ہی آپ دیکھیں گے چند دنوں بعد وہ کلر دوبارہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہاں پہ آپ نے لگائی ہے وہ آئل جو میں نے بتایا لگایا ہے لیکن اس سے کوئی انگلیوں کو ذرا جتنی بھی جلن نہیں محسوس ہوئی کچھ بھی, اس کا مطلب وہاں پہ سپلائی رک چکی ہے. پھر زیادہ خطرے والی بات شروع ہو گئی ہے. پھر آپ کو چاہیے مسلسل اس کو آئل بھی لگائیں, جرابیں بھی پہنیں, ساتھ کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کر کے سٹارٹنگ میں ہی کوئی اچھی دوائی لے کے اسے کلیئر کر لیں تاکہ کل کو آپ کو اپنا پاؤں نہ کٹوانا پڑے, ٹانگ نہ کٹوانی پڑے, تو آپ اس سے بچ سکیں. تو یہاں پہ آپ نے یہ احتیاط ضرور کرنا ہے. صحیح. یہ بہت مفید معلومات آپ نے فراہم کر دی ہیں, خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے جو کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور عوام کی خدمت کا کام آپ سے لیتا رہے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شوگر کے حوالے سے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. اور حکیم صاحب کے حوالے سے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے جو نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر کے باقاعدہ نمبر لے سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور حکیم صاحب سے ان کی رہنمائی حاصل کریں گے. انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.